اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، ہمارے دل میں ڈاکو. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے، ایک تو ڈاکو ہوتے ہیں نا گھر میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پہلے دروازے کو بند کرتے ہیں، کھڑکیوں کو بھی بالکل بند کرتے ہیں، آسانی سے کوئی آئے نا. تو دل میں بھی ڈاکو آتے ہیں، اور یہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں کہ جو انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں منفی آئیڈیاز ہمیں دینے کی کوشش کرنے آتے ہیں. سمپلی آپ کا اگر سونا ہے، ایمان اور اعلی اخلاق یہ ہوتے ہیں آپ کے، لامحدود زندگی کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. یعنی جتنی زندگی جتنے ٹائم کی اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے خزانہ ہے. اسی میں سے نیکیاں اپنے سلیکٹ کرنی ہے تاکہ ان لمیٹڈ لائف کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں، کوالیفائی ہو جائیں. تو یہ پورا سونا ہے ہمارا. تو اس ڈکیتی کے لیے ڈاکو آ رہا ہے. وہ شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے، جو زیادہ تر جو آپ کو نظر آئیں گے وہ انسان ہی ہوں گے. اب جنات ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ جو منفی آئیڈیا جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں، وہ اصل میں وہ شیطان جن کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، انسان سے بھی آ سکتا ہے. مثلا ابھی کوئی بھی نہیں ملا، کوئی انسان نہیں ملا، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا آیا کہ یار اچھا یار یہ چلو یار اٹھو یہاں سے، یہ جو ہے نا کسی کے پیسے لے لیں. تو یہ ہے، یعنی جنات بس اتنا ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اب ڈاکو ان کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے ایگزامپلس عرض کر دیتا ہوں. ایک تو اوریانی، نیوڈیٹی، تاکہ ہمارے یہاں شہوت پیدا ہو، سیکس کی خواہش پیدا ہو. اور ظاہر ہے ابھی تو سٹارٹ ہوگا نا، پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو پھر ہم کوئی نہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں. بدگوئی ایک دوسرا ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے اسی جن کا، شیطان کا، چاہے وہ انسانی ہو یا جن ہو. کہ بدگوئی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پہ برائیاں کرنا. اب آپ مجھ پہ بھی یہ کہیں گے کہ بھی آپ تو بتا رہے تھے برائیاں مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہے یہ بھی تو، لیکن یہ دیکھیے کہ میں نے یہ کوشش کی کسی کا نام نہیں کیا، کسی کا نام یا کسی کی کچھ خاص ان کا کوئی بھی پارٹی، اس کا نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں یہ بس صرف پتا ہونا چاہیے کہ بھی یہ برائی ہے، دیٹس اٹ، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. بس اتنا ہی فوکس اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر ہم دوسروں کی برائیوں پہ ہم فوکس کر رہے ہو تو پھر یہ اسی ایجنٹ کی کامیابی ہو گئی. تشکیک کیا ہوتی ہے کہ یہ دینی معاملات میں کچھ نہ کچھ آپ کو وسوسے وہ پیدا کر دیتا ہے. نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ کہ ہم مر جائیں گے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ بھی ہماری تو ہڈی جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، گوشت بھی ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب پہلے ایک دفعہ آپ کو بنا دیا تھا تو پھر کیا مشکل ہے. مادہ پرستی، مٹیریلزم جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مادہ پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بس فوکس پوری زندگی کا اس پہ ہو جاتا ہے کہ یار بہت اچھی قسم کی گاڑی ہو، بہت اچھے قسم کے ہمیں گھر مل جائیں، بہت کچھ جناب ہم اچھے کھانے کھائیں. یعنی اس میں کوئی گناہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آبجیکٹو اپنی زندگی کا اگر یہی بن جائے تو پھر ہم برائیاں کرتے ہیں. یعنی پھر اسی کے لیے ہم پھر کرپشن شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارا کیش ہمارے پاس آ جائے، تاکہ ہم پھر ان چیزوں سے بچیں. یعنی یہ چیزیں ہمیں مل جائیں تو پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکو جیت گیا پھر ہم سے. قطع تعلق یہ ایک برائی ہے ہمارے یہاں. قطع تعلق یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی بہن رشتہ دار کولیگ ان سے ایسی علیحدگی کہ ان کی ہیلپ نہ کرنا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بزی ہیں تو آپ نہیں مل پا رہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم
قطع تعلق یہ ہوتا ہے کہ بس ہے نا مجھ سے ایسی دشمنی کر لینا کہ ملنا ہی نہیں ہے کبھی جی، ان کی کبھی کوئی ہیلپ ہی نہیں کرنی، یہ بن جانا، یہ قطع تعلق ہے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی بچا دیا۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں یہ بھی ایک ڈاکو کا ایک ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے۔ لہو و لہب، لہو و لہب ہوتا ہے کہ جو بالکل بیکار زندگی کے معاملات، اسی میں بس جناب ہم فوکس کیے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اب آپ کا اختلاف ہو، آپ خود سوچ لیجئے کہ مثال کے طور پر چلیں آپ گیم آپ کوئی کھیلنا چاہ رہے ہیں، شوق سے کھیلیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ٹائم آپ کا اتنا لگا ہے، اچھا آپ کو فٹنس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا، لیکن آپ بیٹھے بس صرف دیکھ کے ہی جا رہے ہیں، دیکھ کے ہی جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا نا۔ جو بھی میچ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن لمبا عرصہ آپ صرف اسے پورا دن آپ وہی دیکھتے جا رہے ہو تو پھر اس سے آپ کا بہت سارے جو اور آپ کے امپورٹنٹ معاملات ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ میں ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ بھی آپ نے جو بھی میچ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بس تھوڑا ہی دیکھ لیں، جتنی آپ کو انٹرسٹ ہے بس اتنا دیکھ لیں، اور کھیلنے میں اتنا کھیل لیں کہ جس سے آپ کی فٹنس اچھی ہو۔ اسی طرح غلیظ برائیاں اور بہت سی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں آتے ہیں، جیسے جوا اور یہ بن جاتے ہیں، یہ بھی گیم سے ہی ہمارے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ شیطان کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ ان کا رستہ کہاں سے آتے ہیں یہ ڈاکو جو ہے؟ یہ بالکل ایسے کہ جیسے عام جو ڈاکو آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کے دروازے اور کھڑکی یا چھت کے ذریعے آتے ہیں نا، سیڑھیوں سے، تو ایسے ہی یہ شیطانی ایجنٹ جو ہیں وہ ہمیں نقب زن کر کے آپ کی آنکھ، کان، منہ اور ناک سے آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ آنکھ کے ذریعے مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی فلم یا ڈرامہ میں کچھ ایسی چیز دکھا دینی کہ جس سے آپ کے اندر سیکس کی موٹیویشن آ جائے اور پھر کوئی نہ کوئی بری حرکت کر بیٹھے۔ دوسرا رستہ آتا ہے کان کا، کہ کان کے ذریعے کوئی نہ کوئی منفی آئیڈیا وہ دلا دیتے ہیں، اور منہ کے ذریعے رستہ ایسے آ جاتا ہے، کوئی مل جاتا آپ کو کوئی ایسا دوست بن کے کہ وہ ہوتا شیطان کا ایجنٹ ہے اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی برا آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہے۔ اور ناک کے ذریعے یہ بھی عموماً سیکس میں رستہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ خوشبو ایسی کر دی جائے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے اور وہ پھر آ جائے اس رستے میں۔ اب آنکھوں کے ڈاکے میں مثال کے طور پر فحش مناظر کہ جس میں فحاشی آ رہی ہو، حسین چہرے ایسے دکھا دینا کہ جناب آدمی وہ بس مبہوت ہو کے اور وہ پھر اس میں جناب وہ آ جائے، موٹیویٹ ہو جائے۔ مادے کی چکا چون جو ہے وہ ایسی مادے کی مٹیریلٹی کی ایسی آتی ہے کہ ہاں جناب یار یہ والا جو موبائل ہے نا یہ تو بہت خوبصورت، اور ہم پھر اس کے لیے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کرپشن بھی کر لیتے ہیں ہم، ایک رستہ ادھر سے بھی آ جاتا ہے نا۔ اور اگر پیسے ہیں تو اس پیسے کو ہم کسی بہت اچھے یوز میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، ہم اس طرح کی چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ابلیسی فنون لطیفہ، اس طرح کے کچھ ڈانس اور گانے کے جس میں سیکس کی موٹیویشن ہو، اس نوعیت کے آتے ہیں نا ہمارے۔ کانوں کے ذریعے ایک ایگزامپل اور اب دیکھ رہے ہیں کہ گمراہ کن فلسفہ، کچھ جھوٹی خبریں، کچھ فحش موسیقی، کچھ میوزک ایسا اس نوعیت کا منتشر کرنے والی باتیں کہ جس میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور منہ کے ذریعے ڈاکہ ایسے آ جاتا ہے ناجائز کھانا، ہیجان انگیز مشروبات اور نشہ آور ادویات، اس کے لیے آپ کی شراب ہے جیسے کہ اگزامپل ہے، اور اس طرح کی کچھ اور آپ کی
نشے کی اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ سارے منہ کے رستے سے آتے ہیں. تب اب دیکھیے کہ یہ سارے رستے ہیں کہ یہاں سے ڈاکو آپ کے دل میں آتا ہے. اچھا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اسے بچنا ہے؟ اب ہم آتے ہیں ہمارے دل میں ڈاکوؤں کی کچھ ایگزامپلس. یہ بہت سارے مذہبی ایجنٹس میں آپ کو ملتا ہے سلسلہ. ایک الزام تراشی بازاری زبان کی طرح کا، یعنی اب چلیں مذہبی طور پہ بھی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو نو پرابلم. ہمیں اگر لگ رہا ہے کہ بھائی اپنے اس بھائی میں کوئی غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کچھ آرٹیکل بڑی عزت کے ساتھ ان کے نام پہ نہیں بلکہ اوور آل لے کے ان سے پہنچا دیں. بس ٹھیک ہے، میسج پہنچ گیا، بات ختم. لیکن اس سے ہم ان پہ کچھ الزام لگانا، یہ برائیاں کرتا ہے، اس میں یہ ہے، یہ وہ ہے، اور پھر اس کے لیے پھر بازاری زبان استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کر دینا، تو وہ آپ کو یہ کیس ملیں گے. آپ کو خود یوٹیوب کے اندر آپ کو مل جائیں گے ایگزامپل، فیس بک پہ بہت سے مل جائیں گے ایگزامپلس.